السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ جماعت خاصہ اول، مضمون تاریخ اسلام، سبق نمبر 5۔ آج کا ہمارا سبق راحت اور آرام سے ہے۔ سبق سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ بتاتی ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو وہ وضو کر کے سویا کرتے تھے، اور جب بستر پر جاتے تو سب سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو بستر کو جھاڑ دیتے۔ یہ بستر کو اس وجہ سے جھاڑتے تھے تاکہ بستر میں کوئی موذی چیز نہ ہو، یعنی نقصان دہ چیز اگر ہو تو اس کو جھاڑ لیتے تاکہ وہ ہٹ جائے اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر پر جب پاؤں رکھتے تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے دائنا ہاتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طرح تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوتے تھے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے دائیں کروٹ پر اس طرح لیٹتے کہ قبلے کی طرف رخ فرماتے، یعنی قبلہ جو ہے وہ دائیں جانب ہوتا، اور سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے عذاب سے بچا لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت تسبیحات بھی کیا کرتے تھے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے تھے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور چاروں کل جو ہے وہ خود پڑھ لیتے تھے۔ اور اس طرح کیا کرتے تھے کہ چاروں کل مطلب قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھ لیتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر اس کو پھیر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے وقت سوتے وقت پڑھتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کپڑے کے بستر پر نہیں سوئے، چمڑے کے بستر پر ہی سوئے۔ کالے کمبل اور محض چٹائی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، یعنی صرف چٹائی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں۔ اور کالا کمبل یہ اس وقت کا عام جو مشہور تھا، وہ اس وقت اس پہ بھی سوئے ہیں۔ اور ٹاٹ یا کال پر بھی، ٹاٹ جو ہے یہ بھی چمڑے کا ہی ہوتا ہے لیکن اتنا موٹا نہیں ہوتا، اس پر سوئے تھے۔ تخت اور چارپائی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، اور فرش مطلب فرش کو تو اس وقت نہیں تھا لیکن مٹی کے ایسے ہی زمین پر بھی صرف سوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان کا بستر جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، وہاں سوتے تو وہاں پر ان کا بستر چمڑے کا تھا، اور اس میں کھجور کی چال جو ہے وہ، یعنی کھجور کے پتوں کی جو چال ہوتی ہے وہ خشک ہو کر اس سے پھر وہ بستر کو بھر دیا جاتا تھا، تو وہ اس میں بھری ہوئی تھی، وہ بستر میں وہ کھجور کی چال بھری ہوئی تھی۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ان کا ٹاٹ بستر جو ہے وہ ٹاٹ کا تھا، اور اس کو جو ہے وہ دوہرا کر کے یعنی ڈبل کر کے اس کو بچھا دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک روز ایسی ہوا کہ ان کے اس بستر کو ڈبل کی بجائے ٹرپل بھی نہیں بلکہ 4 حصے کر کے اس کو بچھا دیا گیا، یعنی اس کو ڈبل بھی نہیں ٹرپل بھی نہیں بلکہ 4 حصے اس کو لپیٹ دیا گیا اور پھر اس کو بچھا دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نرم ہونے کی وجہ سے تہجد میں ان کی آنکھ جو ہے وہ دیر سے کھلی، اور تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، یعنی میرے لیے بستر کو ایسا نرم نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈبل ہی رہنے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت جو ہے وہ مطلب سانس لیتے تھے لیکن ان کی آواز ایسا نہیں ہوتی تھی کہ جیسے کہ عام طور پر لوگ خراٹے مارتے ہیں اور وہ خراٹے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایسے نہیں ہوتی تھی کہ وہ خراٹے مارے اور وہ ناگوار سی آواز ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو ان کی آنکھیں سوئی ہوتی مگر ان کا دل مبارک جو ہے وہ وحی کا منتظر ہوتا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اس کا دل جو ہے متوجہ ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے بعد بیدار ہوتے تو یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور،
یعنی اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم پوشاک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا کیا تھا، لباس وغیرہ جو وہ پہنتے تھے وہ کیا تھا، تو اس کے بارے میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس جو ہے وہ سادہ پہنتے تھے، بورڈ ڈیزائن وغیرہ اور یہ ڈیل و ڈول اس طرح کے نہیں تھے، بلکہ اکثر اوقات جو ہے وہ پرانا ہوتا اور اس پہ پیون جگہ جگہ پیون اس میں لگے ہوتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پاک صاف رہتا اور خوشبو سے معطر رہتا تھا، اور سبز یا سرخ داری دار مطلب اس میں لائن لگی ہوئی ہوتی تھی۔ تو یمن کے بنے ہوئے تہبند جو قمیص کے نیچے باندھا جاتا ہے، نیچے پاؤں کی طرف، تو اس کو تہبند کہا جاتا ہے، اور چادر اور سفید لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور سے پسند تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ یا سبز دار یمن کے بنے ہوئے تہبند کو اور چادر اور سفید لباس یہ پسند تھا ان کو۔ لباس کے متعلق عام سنت یہ تھی کہ جو اس کو میسر ہوتا وہ استعمال فرماتے تھے، چنانچہ چادر، تہبند اور کرتا، عمامہ، ٹوپی اور چمڑے کے موزے اور جوتے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں، اور جو ان کو میسر آتا وہ استعمال فرماتے، اور ضرورت کے وقت چوغا بھی انہوں نے استعمال کیا۔ چوغا جو یہ وہ اوور کوٹ کو کہا جاتا ہے، اور تنگ آستین والی اچکن شیروانی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مطلب وہ تنگ شیروانی ہوتی تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے، اور پاجامہ بھی خریدا مگر پہننے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پاجامہ بھی خریدا تھے لیکن پہننے سے پہلے وفات پا چکی۔ البتہ لباس میں چند باتیں ضروری تھیں کہ وہ ریشم کا نہ ہو، کیونکہ ریشم جو ہے وہ مردوں پر حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، البتہ عورتیں پہن سکتی ہیں، اور زربفت نہ ہو۔ زربفت کا معنی یہ کہ یہ ایک کپڑا ہوتا تھا جو سونے اور ریشم کے تاروں سے بنا جاتا تھا، تو اس کو زربفت کہا جاتا ہے۔ تو حالانکہ مردوں پر سونا اور ریشم دونوں حرام کیے گئے، اسی وجہ سے مردوں کے لیے سونا اور ریشم کے کپڑے پہننا بھی یہ حرام ہے۔ ایسا لباس نہ ہو جس سے تکبر ٹپکے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس سے منع فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو۔ چنانچہ ٹخنوں سے نیچے تہبند پاجامہ منع فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی کا مرد کا ٹخنا جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، کیونکہ یہ تکبر کا طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس سے دکھاوا مقصود ہو، خواہ گٹیا ہو یا ردی ہو، یعنی کسی قسم کی بھی چیز پہنی ہو اور اس سے جو ہے وہ دکھاوا مطلب یہ اس لیے پہنا جائے کہ میں اس میں لوگوں کو اچھا دکھائی دوں اور دکھلاوے کے لیے پہنا جائے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسے لباس پہننے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس سے عورتوں کی مشابہت ہو، چنانچہ سرخ لباس وغیرہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر ابھی کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اوپر سرخ داری دار یمن کے بنے ہوئے تہبند کو استعمال کیا ہے، تو وہ سرخ داری دار مطلب یہ تھا کہ باقی اور کلر کا تھا لیکن اس میں لائنیں صرف سرخ لگی ہوئی تھی، تو وہ تو جائز ہے، لیکن ایسا کپڑا یا ایسا لباس پہننا کہ پورا کا پورا سرخ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کسی دوسری قوم کا مخصوص لباس ہو، اور ایسے لباس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو کسی دوسرے قوم کا مطلب یہودیوں کفار وغیرہ کا مخصوص لباس ہو اس کو پہنا جائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تکبر جو ہے وہ لباس میں نہیں ہے، بلکہ یہ بات نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کا کپڑا پہنا جائے تو اس میں تکبر ہے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ کپڑا پہنا جائے اور اس سے کسی دوسرے پر اپنے آپ کو جو ہے بڑائی ظاہر کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہنا جائے، تو اس میں جو ہے اس میں منع کیا گیا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ قیمتی لباس جو وہ پہنا جائے تو اس میں تکبر ہے، تکبر اس بات میں نہیں، بلکہ تکبر اس بات میں ہے کہ دوسرے پر اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کپڑا پہنا جائے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر فرما رہے ہیں اور تصوف جو ہے علم معرفت کو کہا جاتا ہے، یعنی معرفت کا علم حاصل کرنا۔
تو معرفت کا علم حاصل کرنا یعنی تصوف اس بات میں نہیں ہے کہ گھٹیا قسم کا کپڑا پہنا جائے تو بس آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، بلکہ تصوف یہ ہے کہ تکبر اور دکھلاوے کا اس میں اثر نہ ہو، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنا جائے لیکن اس میں تکبر اور دکھلاوے کا اثر نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہو، یعنی اس کی تابعداری ہو، اور وہ سادہ لباس بھی برا ہے جو دکھلاوے کے لیے ہوں۔ اگر کسی نے سادہ لباس بھی پہنا یعنی عام قسم کا لباس پہنا اور دکھلاوے کے لیے پہنا تو یہ بھی برا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کا لباس بھی پہنا ہے اور کم درجے کا لباس بھی پہنا ہے۔ جن کپڑوں میں وفات پائی وہ موٹے کپڑے تہ بطن پیون جو ہے اس میں لگے ہوئے تھے، یعنی اس میں جگہ جگہ پر پیون لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک پیون نہ لگوایا جائے کپڑے کو نہ اتارا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا اس وقت تک استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں جب تک پیون نہ لگا جائے، اگر پیون نہیں لگا تو اس کپڑے کو استعمال ہی کرنا چاہیے، اور اسے جو ہے اگر اتارا بھی جائے یعنی استعمال میں نہیں لایا جائے تو کسی غریب کو دے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ میں شملہ بھی چھوڑتے تھے۔ شملہ وہ پگڑی کا جو نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں، اور کبھی دونوں کنارے بھی نیچے کو لٹکا لیتے تھے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک طرف لٹکا دیتے وہ کپڑا اور کبھی جو دونوں طرف کو بھی لٹکا لیتے۔ امامہ کا باندھنا اس طرح ہوتا کہ دائیں ہاتھ اوپر رہتا اور ٹوپی نیچے رہتی تھی، دائیں حصہ اوپر رہتا اور ٹوپی جو وہ نیچے ہوتی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر تہبند اور امامہ کا طول اور عرض کتنا ہوتا تھا؟ تو یہ ہے کہ چادر 6 ہاتھ لمبی ہوتی، 3 ہاتھ چوڑی ہوتی تھی، اور تہبند 4 ہاتھ 1 بالش لمبا اور 2 ہاتھ 1 بالش چوڑا، امامہ 7 ہاتھ لمبا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی یا سونے کی، کون سے ہاتھ میں پہنتے تھے اور اس کا رنگ اس کا نگ کس طرف رہتا تھا؟ چونکہ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں مہر تھی اور مہر کی ضرورت ہوتی تھی، اسی وجہ سے ضرورت کے وقت عموماً دائیں ہاتھ میں ڈال لیتے تھے، کبھی بائیں ہاتھ میں بھی۔ اس کا نگ اندر کی جانب ہتھیلی کی طرف رہتا تھا، یعنی نگ جو ہے اس کا اوپر کی طرف نہیں تھا بلکہ اندر کی جانب تھا۔ انگوٹھی چاندی کی تھی، سونے کی منع جو ہے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، تو سونے کے انگوٹھیاں پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بال صاف رکھنا چاہیے تو وہ صاف کرتا رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تیسرے روز جو ہے وہ کنگھا فرما دیا کرتے تھے، اور 8ویں روز غسل سنت غسل جو ہے وہ قرار دیا، یعنی مسنون غسل جو ہے وہ 8ویں روز ہے، اور مسواک جو ہے ہر وضو کے وقت کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جمعہ یا عید یا مجمع میں جانے کے وقت عطر، مسواک، عمدہ لباس کا استعمال یہ مسنون قرار دیا، اور حجامت کی زائد سے زائد مدت 40 روز قرار دی گئی۔ مونچھوں کو کٹانا، داڑھی کو بڑھانا مسلمان کی علامت قرار دی گئی، یعنی حجامت کا معنی کہ جو غیر ضروری بال ہو اور اس کو اگانا ہو تو اس کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 روز، اور چاہیے یہ ہے کہ جو غیر ضروری بال ہو تو اس کو کم سے کم میں یعنی ویسے تو ہفتے میں ہٹانا چاہیے، اگر ہفتے میں نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں تو ضرور ہٹانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت سرما استعمال فرماتے تھے اور ہر آنکھ میں 3 سلائی لگاتے۔ پیشاب کو مکان میں رکھنے سے منع فرمایا، یعنی اگر پیشاب کسی برتن وغیرہ میں کیا جائے اور اس کو مکان کے اندر رکھا جائے تو بہت دیر تک تو اس سے منع فرمایا۔ مکانوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا کہ اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس میں جنوبی یعنی ناپاک یا تصویر یا کتا ہو، ناپاک آدمی ہو یا تصویر یا کتا ہو۔ رات کو بسم اللہ کہہ کر برتنوں کو ڈھکنے کا حکم دیا۔ استنجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے بھی کرتے تھے اور ڈیلوں سے بھی، اور دونوں سے استنجا کرنا بہتر قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھ کر قضاء حاجت سے منع فرمایا ہے کہ یعنی لوگوں کی نظروں کے سامنے بیٹھ کر قضاء حاجت نہیں پورے کرنے چاہیے، بلکہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر جو ہے وہ قضاء حاجت کرنے چاہیے۔ اور سائے کی جگہ لوگوں کے بیٹھنے کی جمع، اور راستے میں پیشاب پاخانے کی جگہ جو ہے راستے میں جو ہے پیشاب پاخانے کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر استنجا کرنا ہو تو وہ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور پھر ہاتھ کو مٹی سے مل کر پانی سے دھو لینا چاہیے۔ اس وقت تو خیر صابن وغیرہ نہیں تھے، لیکن آج کل صابن ہے تو آج کل صابن سے دھو لینا چاہیے۔
اور نجاست کے موقع پر بایاں پیر آگے بڑھنا چاہیے، یعنی اگر بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں پھر اس کے بعد دایاں پاؤں، اور اچھے موقعوں پر دایاں پیر، یعنی اگر مسجد وغیرہ میں داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرنا چاہیے پھر بایاں۔ پیشاب کے وقت نرم زمین تلاش کرنی چاہیے ورنہ کرید کر ایسا کر لینا چاہیے کہ چھینٹے نہ اٹھیں۔ یہ نرم زمین اس وجہ سے کہ اگر پیشاب کیا جائے تو وہ جو قطرے ہوں وہ زمین کے اندر جائے، واپس اس کے اوپر نہ پڑیں۔ اگر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبریں پر گزرے، فرمایا کہ ان مردوں کو معمولی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب پاخانے میں جانے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت اللہم غفرانک، یہ دعا پڑھتی تھی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں، اور پیچھے جو سبق آپ لوگوں کو میں نے دیا تھا اس سے آگے پھر یاد کریں۔ سوال نمبر یہ کہ عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا، اور ملنے جلنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، یہ سوالات انشاءاللہ یاد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔